اگر تم اللہ کے بڑے محبوب ہو تو کیوں مار کھا رہے ہو پوری دنیا میں؟ اگر تم امت محمدی یا خالی خلی نسبت سے سب چل جاتا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آج ذلیل اس طرح کیوں ہو تم؟ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لو، پوری دنیا پر حکومت پہنچ گئی تھی، لیکن جب ہمارے کرتوت بالکل ہی کیا ہے، گنہگار ہو گئے، ہم ناہنجار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا۔ اب جو کچھ بھی ہم سزا کاٹ رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے۔ یہ جو اسرائیل بنا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کے جتنے یہ دہشت گردانہ حملے کر رہے ہیں نا، کس بات پہ کر رہے ہیں پتہ ہے؟ اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے ہمارے واسطے لکھ دیا تھا، کتب اللہ لکم، کوئی بھی ہو ہم اس کو مار بھگا کے نکالیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے پوری دنیا میں یہ مقام ہمارے لیے خاص کیا تھا۔ ارے بدبختو، جب دے کے داخل ہو کہا تب تو تم نے داخل بھی نہیں ہوئے تھے، آج کیسے آ کر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ فلسطین ہمارا ہے؟ ایک انسان کا قتل بھی اگر ناحق ہوا ہے تو وہ دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کو بچانا، ایک انسان کو زندگی دینا گویا کہ کیا ہے، تمام انسانوں کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ تو اس واسطے امن قائم کرو، قتل نہ کرو۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ان کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے بہت سے گمان اپنے منمانے طریقے سے مقرر کر لیے تھے۔ بھائی ہم تو وہ ہیں نا جی جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور موسیٰ کو کلام دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان لوگوں نے ان فضائل کو کیا کیا، اپنی بدعقیدگی کا ذریعہ بنا لیا، بنا کے کہنے لگے ہمارے لیے دراصل اللہ سزا نہیں دے گا، کچھ بھی ہو ہم تو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں نا جی۔ یہودی کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم تو موسیٰ کو ماننے والے ہیں نا جی، وہ موسیٰ جن سے اللہ تعالیٰ جب چاہے بات کرتا تھا، جب چاہے کلام کرتا تھا، اتنے محبوب تھے وہ اللہ کے، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو اللہ کیسے ہم کو جہنم میں ڈال دے گا؟ تو انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا تھا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، تو اللہ ہمیں جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ واحباء MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یعنی عیسائیوں میں بھی کئی گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ کہتا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ اللہ کا ایک حصہ ہیں، تین میں کے ایک ہیں، لیکن بعض عیسائی اس حد تک آگے جا چکے تھے جو ڈائریکٹ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں آ گیا تھا دنیا میں، پھر سیر کیا چلے گیا، جیسے حلول کا عقیدہ ہمارے پاس بھی ہندوؤں میں ہے، فلاں وقت میں کیا ہے، کرشنن اوتار بن کے آیا تھا، کہاں؟ دنیا کے اندر، پھر واپس چلا گیا۔ یہی عقیدہ بعد میں ہندو جوگیوں کے پاس سے مسلمانوں کے اندر بھی آیا، جو دراصل کیا ہے، اللہ کے حلول کا عقیدہ تھا، اور اسی واسطے بعضوں نے کیا کر دیا، اپنے اپنے زمانے میں باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ہی اللہ ہیں، اور انہوں نے شریعت کو ساقط کر دیا۔ تو یہ ایک طبقہ تھا جو ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کو اللہ بولتا تھا۔ فرمایا کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی ملکیت میں سے کوئی کسی کو نکال لے جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں سے کوئی شے اس کے اختیار سے باہر ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہی میں ہے ہر شے، ہر دنیا کی شے، ہر چیز۔ اگر اللہ چاہے ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو، اور وہ امہ اور ان کی ماں کو، اور ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ آسمانوں، جو کچھ زمین کے اندر ہیں، جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے مائی کا لال جو ہم کو روک سکے؟ ان اراد ان یہلک المسیح، اگر میں ارادہ کر لوں کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی میں کیا ہلاک کر دوں، وہ امہ ان کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے مخلوقات ان سب کو ہلاک کر دوں، تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کی بادشاہی میرے ہی پاس ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،
جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ان کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے بہت سے گمان اپنے منمانے طریقے سے مقرر کر لیے تھے۔ بھائی ہم تو وہ ہیں نا جی جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور موسیٰ کو کلام دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان لوگوں نے ان فضائل کو کیا کیا، اپنی بدعقیدگی کا ذریعہ بنا لیا، بنا کے کہنے لگے ہمارے لیے دراصل اللہ سزا نہیں دے گا، کچھ بھی ہو ہم تو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں نا جی۔ یہودی کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم تو موسیٰ کو ماننے والے ہیں نا جی، وہ موسیٰ جن سے اللہ تعالیٰ جب چاہے بات کرتا تھا، جب چاہے کلام کرتا تھا، اتنے محبوب تھے وہ اللہ کے، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو اللہ کیسے ہم کو جہنم میں ڈال دے گا؟ تو انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا تھا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، تو اللہ ہمیں جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ واحباؤ، اللہ کے محبوب کی طرح ہے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں ہم کو اللہ کیسے ڈال دے گا جہنم میں؟ یہی عقیدہ ان لوگوں کو برباد کیا، یہی عقیدہ ہم کو برباد کیا آگے چل کر۔ ہم نے بھی کیا کیا، اپنا عمل چھوڑا اور اس عقیدے کو بنا لیا کہ ارے بھائی کچھ بھی ہو بھائی ہم امت محمدیہ ہیں، امت مرحومہ ہیں، اگر اللہ ہم کو جہنم میں ڈالا تو کیا اللہ کے رسول خاموش رہ جائیں گے کیا؟ جہنم سے نکال کے نہیں لے جائیں گے، رو رو کے نہیں مانگیں گے؟ اللہ نے کیا شفاعت کبریٰ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے کیا حوض کوثر اللہ کے رسول کو نہیں دیا؟ تو اس حیثیت سے ہم کیوں جائیں گے؟ ہم تو بھی سیدھے جنت جائیں گے، کچھ بھی کر لو۔ یہی عقیدہ ہم کو بھی بگاڑا، یہی عقیدہ ان کو بھی بگاڑا۔ تو ان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تمہارے کرتوت تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، تو پھر اللہ کیوں عذاب دے رہا ہے بار بار؟ ہاں، ایک مرتبہ آیا تو بخت نصر آیا جو این کی این بجا دی تمہاری بیت المقدس کی، پھر اس کے بعد ٹائٹس آیا، اس نے بھی ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا کہ بیت المقدس میں گھوڑے کے پاؤں ڈوب جاتے تھے یہودیوں کے خون میں، اتنا مارا ان کو۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے 2000 سال تک یہ لوگ پھرتے رہے، ان کو کوئی جگہ دنیا میں نہیں ملی یہاں تک کہ اسرائیل قائم نہیں ہوا۔ تو یہ سب تمہارے گناہوں کی سزا جو ملتی رہی ہے یہ کیوں ملتی پھر؟ یہی حال ہم سے بھی ہے۔ سوال، اگر تم اللہ کے بڑے محبوب ہو تو کیوں مار کھا رہے ہو پوری دنیا میں؟ اگر تم امت محمدی یا خالی خلی نسبت سے سب چل جاتا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آج ذلیل اس طرح کیوں ہو تم؟ نہیں، اصل عمل دیکھا جائے گا، اسی لیے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق۔ دیکھو یہودیو، دیکھو نصرانیوں، جس طرح دوسرے مخلوقات ہیں اسی طرح تم بھی ایک مخلوق ہو اللہ کی، بس تم چہیتے لاڈلے نہیں ہو۔ ہاں، بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی میرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے ہی لیے ہے، والیہ المصیر، اور تم سب کو پلٹنا بھی میری ہی طرف ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، پھر آ گئی وہی بات، دیکھو اب رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے اور تمہیں کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے علی فترۃ من الرسل، ایک زمانے کے بعد جس میں رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ فترہ کہتے ہیں وہ زمانے کو جس میں کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا۔ وہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کتنا عرصہ؟ تقریباً 570 میں سے آپ تقریباً 70 سال نکال بھی لیں تو بھی 500 سال کا ایک عرصہ ہے دنیا میں جس میں کہیں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہ جو نبی نہیں آیا نا، اس زمانے کو کہتے ہیں فترہ، تو وہی استعمال کر رہا اللہ فترۃ من الرسل، کوئی رسول نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے کیا نہیں کیا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر تو حجت بن جاتی نا جی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تیرا رسول ہی نہیں آیا، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس فترے کے بعد اب رسول کو بھیج دیا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو
کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا ہے. اب رسول آ گیا, اب پھر قیامت تک کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا. لیکن بات یہ نہیں چلے گی کہ تم کہہ سکو اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ کوئی رسول کوئی بشیر نذیر ہم پہ نہیں آیا, کیونکہ اب آخری بشیر اور نذیر جو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے. تو اسی لیے نیچے فرمایا کہ فقط جاکم بشیر و نذیر, دیکھو اب آ گئے بشیر اور نذیر. بشیر کا مطلب بشارت دینے والے, نذیر کا مطلب ڈرانے والے. کس کی بشارت؟ جنت کی بشارت. کس کا ڈراوا؟ جہنم کا ڈراوا. واللہ علی کل شیء قدیر, کے جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے پھر وہ بات شروع ہو گئی اور قصے بھی شروع ہو گئے. دو قصے یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں خاص طور پر, اور تاکید اس واسطے آ رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جب بھی رسول جب کسی چیز کے لیے بلائے, خواہ وہ تمہاری جان کا خطرہ ہو, تمہارے مال کا خطرہ ہے, اگر تم نے ہوتے ہوئے بھی رسول کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا انکار کرو گے, ایک تو آخرت میں اس کی سزا ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھے. یاد رکھو, یہی واقعہ ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے, ایکس امت مسلمہ. وہ کیا واقعہ بڑا غور سے سنو. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کرو وہ موقع جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کیا تھا. کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیے, بادشاہ بھی پیدا کیے. ہمارے سے پہلے سب سے معزز قوم کون تھی؟ ہاں وہی تھے. اور ان میں بیوٹی کیا تھی جی؟ نبوت ختم نہیں ہوئی تھی نا, اس واسطے پے در پہ انبیاء آ رہے تھے, پے در پہ. ایک نبی ابھی کیا ہے وفات نہیں پاتا, دوسرا نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا. تو انبیاء کا بھی تسلسل رہا, اور ساتھ ساتھ بادشاہوں کا بھی. بڑے بڑے بادشاہ, داؤد, سلیمان. حضرت موسیٰ تک تو داؤد سلیمان نہیں آئے تھے. جب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تو ان سے پہلے جو آئے ہوں گے کون؟ حضرت یوسف. پورے مصر کے کیا ہے خود بادشاہ بلا کر کیا کر دیا تھا, چابیاں دے دی تھی کہ آپ جو چاہے کرو. قال جعلنی علی خزائن الارض, فائنانس منسٹر بن گئے تھے پورے مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام. اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ میں تقریباً بھی کیا ہے 400 سال کا زمانہ ہے. یہ پہلے آئے, حضرت موسیٰ بعد میں آئے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی انتخاب کیا تو دنیا بھی دی, دین بھی دیا, اور ہم کو انتخاب کیا تو ہم کو بھی دنیا بھی دی, دین بھی دیا. خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لو, پوری دنیا پر حکومت پہنچ گئی تھی. لیکن جب ہمارے کرتوت بالکل ہی کیا ہے گنہگار ہو گئے, ہم ناہنجار ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا. اب جو کچھ بھی ہم سزا کاٹ رہے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے. تو یہی یاد دلا رہے تھے کہ تم میں اللہ نے انبیاء بھی بنائے, بادشاہ بھی بنائے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور وہ کچھ تم کو دیا جو عالموں میں سے کسی کو نہیں دیا اس وقت کے لحاظ سے, جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے. اللہ نے سب سے معزز ترین قوم کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو بنایا. اسی لیے کہتا ہے کہ ہم نے وہ کچھ تم کو دیا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا. اچھا, یہ یاد دلا کر اصل مسئلہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ یہ تقریر کر رہے ہیں گویا کہ کیا ہے جی, تمام بنی اسرائیل جمع ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ یہ تقریر شروع کر رہے ہیں, جہاں پر پہلے کیا ہے اللہ نے جو احسانات ان پر کیے وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ ان کو بتا رہے ہیں. بتا کر کیا کہا؟ اب سنو. کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. کہا کہ اے میری قوم, یہ سب احسانات اللہ نے کیا ہے, اور آج تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ جو سامنے کی مقدس زمین ہے فلسطین, ابھی فتح نہیں ہوا تھا. مصر حضرت یوسف کے زمانے میں ہو گیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں پوری کوشش ہوئی کہ فلسطین فتح ہو جائے, جبکہ وہاں پر بڑے ہی کیا ہے جبار قسم کے لوگ تھے. ہاں, کافروں کے ہاتھوں میں تھا فلسطین اس وقت. اور اس وقت حضرت موسیٰ گویا کہ اپنی پوری امت کو جمع کر کے, اب یوں سمجھ لیجئے کہ دریائے نیل پار کر کے جب نکلے ہیں تو تعداد ان کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ 6 لاکھ افراد تھے. اب یہ پار کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ اور ہارون زندہ تھے اس وقت یہ خطاب ہو رہا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھی کم کر لیا جائے 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کم تو جنگجو لوگ تھے,
ان کے اندر جو اس وقت قوم تھی 1 لاکھ تھے یا 1 لاکھ سے اوپر تھے، عورتیں بچے ان سب کو الگ کر دو، کمزور وغیرہ جو بھی تھے 6 لاکھ میں الگ بھی کر دو، تو 1 لاکھ تو تھے وہ لوگ جو جنگ کر سکتے تھے، نوجوان تھے ہوں گے، ان کو خطاب کر کے اب دراصل حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم پر اتنا احسان کیا، اب کیا کرو، جہاد کے لیے نکلو، اور نکلنا بھی کیا کرنا ہے، یہ فلسطین جو مقدس زمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لکم۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک بات نوٹ کرنے کی بڑی اہم قابل ہے، یہ جو اسرائیل بنا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کے جتنے یہ دہشت گردانہ حملے کر رہے ہیں نا، کس بات پہ کر رہے ہیں پتہ ہے؟ کس بات کر رہے ہیں پتہ ہے؟ اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے ہمارے واسطے لکھ دیا تھا، کتب اللہ لکم، کوئی بھی ہو ہم اس کو مار بھگا کے نکالیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے پوری دنیا میں یہ مقام ہمارے لیے خاص کیا تھا۔ ارے بدبختو، جب خاص کر کے داخل ہو بولا تب تو داخل نہیں ہوئے، تب کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب سنو، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے لکھ دیا، کتب اللہ لکم، تو ولا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو تم اپنے پیٹھ کے بل نہ پھیرو، نہ بھاگو پیٹھ دکھا کر، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تو تم کیا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والے بن کر تم لوٹو گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ فلسطین کے اندر تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، بڑے زبردست ہیں، ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ جب تک نہیں نکلیں گے فلسطین سے، ہم فلسطین میں اندر داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر یہ نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ کتنی دراصل کیا ہے، بے حیائی اور نامردی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو لوگ ہیں، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، بس اللہ نے لکھ دیا ہے، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ نہیں نکل جاتے، اگر وہ نکل جائیں گے تب ہم جائیں۔ اب پورے 1 لاکھ یا 6 لاکھ افراد میں 2 اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے کمر ہمت باندھا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، دیکھیے، قال رجلان، ان لوگوں میں سے 2 آدمی تھے، کون؟ من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، یہ 2 لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ارے بدبختو، داخل ہونا ہے صرف کہاں جی، دروازے تک بھی تم پہنچ جاؤ تو اللہ فتح کر دے گا تمہیں۔ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم داخل بھی ہو جاؤ صرف دروازوں تک بھی، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اور اگر تم واقعتاً مومن ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو اور نکلو حضرت موسیٰ کے اس فرمان پر۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں مانا، اور یہ 2 لوگ جو تھے جن کے بارے میں رجلان آیا ہے، یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ابو بکر و عمر ہے۔ جیسے ہماری قوم میں صحابہ میں حضرت ابو بکر و عمر تھے، وہی پوزیشن تھی ان دونوں کی، جن کے نام تورات میں آئے ہیں کہ ایک کا نام تھا یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موت کے بعد اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اور انہی کی خلافت کے زمانے میں پھر دوبارہ فلسطین کیا ہے ان کو ہاتھ میں ملا، اور وہ خلیفہ بنے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نبی بھی بنائے گئے۔ اور دوسری جو شخص تھے جن کے بارے میں یہاں پر رجلان میں آیا ہے، وہ کالب بن یوحنا یا یوفنا، یہ 2 اشخاص تھے جو اس وقت کیا ہے ابو بکر و عمر کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بدبختو، رسول جو کہہ رہا ہے ان کو مانو اور فوری طور پر آؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ کیا ہے وہ لوگ وہاں پر رہیں گے، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک بھی وہ لوگ وہاں پر رہیں گے۔ ہاں، اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے جہاد کا، فاذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کر قتال کرو، انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ گویا کہ ایک طرح کا طنز تھا حضرت موسیٰ پر۔ اگر آپ کو اتنا ہی توکل ہے، آپ جائیے اور آپ کا خدا جائیے۔ گویا کہ خدا کہہ کے وہ کیا کر رہے تھے، وہ لاٹھی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جو عصا تھا نا، یہ تو بڑے کرامت والا عصا ہے نا، اشدھا بن جاتا ہے، ہاں، سمندر پہ مارے تو سمندر چھٹ جاتا ہے، تو آپ اس لاٹھی کو بھی لے کے جائیے، آپ بھی جائیے، جا کے جنگ کیجیے۔
ہم دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے انا ہاہنا قاعدون. اچھا اب کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ نبی بھی ایک طرح کا کیا ہے بمنزل باپ ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی بہت ہی دل برداشتہ ہو کر باپ کبھی کبھی کیا ہے اولاد سے بیزاری اختیار کر لیتا ہے، ویسے ہی کبھی کبھی کیا ہے قوم کے نافرمانیوں سے کبھی کبھی رسول بھی بیزاری اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ انتہائی چاہنے والا ہوتا ہے اپنے قوم کو. تو ان کی زبانوں پر بھی کبھی کبھی کیا ہے شکوہ شکایات آ جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرغ بیننا وبین القوم الفاسقین. کہا کہ اے رب صرف میں اپنے آپ پر اور میرے بھائی پر میں کیا ہے اختیار رکھتا ہوں، یہ بدبخت تو ماننے والے نہیں. میں نے بہت سمجھا دیا، پوری قوم میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے سوائے دو کے. تو اب حضرت موسیٰ کی جو قسم پرسی کی جو حالت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ظاہر کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اختیار تو صرف میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر ہارون کے اوپر تو چل سکتا ہے، اور تیرا حکم ہے تو میں ہارون کو لے کے نکل جاتا، بقیہ پوری قوم بیٹھی ہوگی. تو اللہ اس واسطے میں دعا کرتا ہوں ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میں تو ان لوگوں سے اتنا بیزار ہوں کہ اس قوم میں سے اور میرے میں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے تفریق کر دے، ان کو الگ کر دے اور مجھے الگ کر دے. میں نکل جاتا ہوں کہیں اور ان کو چھوڑ کر، جیسے باپ کہتا ہے نا کہ میں کیا ہے گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہوں یا تم چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ ہے بیزارگی کی انتہائی علامت جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں ان سے ان کی غلطیوں اور ان کی نافرمانیوں سے گویا کہ ایک طرح کا دل برداشتہ ہو چکا ہوں، اب اس قوم کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ فاسق قوم کے درمیان اور میرے درمیان تو تفریق کر دے. لیکن جب رسول آتا ہے کسی قوم میں اس کو رہنا ہوتا ہے اسی میں یہاں تک کہ عذاب آ جائے یا رسول کی وفات ہو جائے. تو اسی واسطے اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی حضرت موسیٰ کی، وہ انہی کے ساتھ رہے. لیکن اللہ نے سزا مقرر کر دی. وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. اب یاد رکھیے آپ کی جو بددعا ہے، آپ کی جو خواہش ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اس زمین کو جو فلسطین ابھی ان کو ملنے والی تھی، اس فلسطین کو ہم نے ان پر حرام کر دیا ہے 40 سال تک. اب یہ 40 سال کسی بستی میں داخل نہیں ہوں گے سوائے درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح میدانوں میں پھرتے رہے. اب یہ نہیں داخل ہو سکتے، اللہ نے حرام کر دیا. محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. اب یہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، کہیں ان کو آبادی اور کہیں ان کو کیا ہے آرام نہیں ملے گا. یاد رکھیے اسی زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی بلا لیا، حضرت ہارون کو بھی بلا لیا. اسی دوران حضرت موسیٰ کی بھی وفات ہو گئی، حضرت ہارون کی بھی وفات ہو گئی. اور یہ بالکل کیا ہے ایسے ہو گئے نہتے پھرتے رہے یہاں تک کہ یہ جو انکار کیے نا، ان لوگوں کی نسلیں کھپ گئی، مر گئی بوڑھے ہو کر، اور ایک نئی نسل تیار ہوئی جنہوں نے کیا نہیں کیا تھا، اس بات میں شامل ہی نہیں تھے. تو ان لوگوں کو لے کر یوشع بن نون پھر جا کے جہاد کیے، جب کہیں کہ آگے فلسطین پھر آزاد ہوگا، پھر ان کے انڈر میں آ گئے. یہ ہے وہ واقعہ اصل میں. تو آج آ کے یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. بدبختوں جب دے کے داخل ہو کہا تب تو تم نے داخل بھی نہیں ہوئے تھے، آج کیسے آ کر تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ فلسطین ہمارا ہے؟ تو یہ ہے اصل واقعہ فلسطین کا. تو فرمایا کہ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حرام کر دیا اس زمین کو 40 سال تک. یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ اب اپنی اس فاسق قوم پر کبھی ترس نہ کھانا، کیونکہ باپ ہوتا ہے نا جی، مانگنے کو تو مانگ لیا لیکن پھر معاف بھی تو کر دیتا ہے نا، چھوڑ بیٹا آ جا. تو اسی واسطے بولا کہ موسیٰ اب آپ نے تو کہا تھا کہ الگ کر دے، اور اللہ نے ان کے گناہ کی پاداش میں 40 سال حرام کر دیا. اب یہ جب مارے مارے پھریں گے نا، پھر محبت آپ کی آ جائے گی دل میں، اور پھر کہیں گے اے اللہ ہم کو بستی دے دے. تو اب کیا نہیں کرنا، آپ ان کے بارے میں ذرا بھی نرم دل نہیں ہونا، ان کو چھوڑ دینا اسی حال پر. یہ مارے مارے پھرتے رہے. یہی دور گویا کہ آج ہم بھی بھگت رہے. یاد رکھیے
ہم بھی 1924 میں جو خلافت گئی وہاں سے لے کر اب 1921 تک کا زمانہ آ گیا ہے، پورے کے پورے 90 پر 5 سال یا 100 سال کے قریب، 90 پر 9 سال یا 90 پر یوں سمجھیے کہ 97 ایئرس ہو چکے ہیں جو ہم بھی اب مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کہیں کوئی خلافت کی رمق دمق نہیں ہے، کہیں ہمارا کوئی والی نہیں ہے، کہیں ہمارے لیے کوئی ایک حکمران بھی نہیں ہے جو ہمارے بارے میں ہمارے مسائل پہ بات کرتا ہو، اور اس پر بھی تقریباً ہمارے 100 سال ہو گیا چاہتے ہیں۔ 100 سال سے خلافت بالکل کیا ہے، گری پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک جو رہا سہا ایک سہارا تھا، بلکہ ہے کہہ لیجئے، وہ بھی دراصل کیا ہے، انہی کا بنا ہوا ہے۔ ذہین لوگ جو ہے وہاں تک پہنچیں گے جہاں اشارہ دے رہا ہوں، جو نہیں پہنچے ہیں ان کا اللہ ہی مالک ہے۔ بہرکیف اب دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول ان پر پڑھ کے سنائیے وہ قصہ بھی جو آدم کے 2 بیٹوں کا ہے، حق کے ساتھ، سچا سچا قصہ، یعنی 2 بیٹوں کا واقعہ آدم کے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی کی، دیکھیے وہی لفظ آ گیا جو قربانی ہم بولتے ہیں، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ ہاں عید قربان یہ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ قربان اصل میں کیا ہے، عربی ہی لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ اذ قربا قربانا، انہوں نے قربانی کی، فتقبل من احدهما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی نہیں کی، تو اس نے کہا کہ قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ یہاں سے وہ واقعہ ہو گیا جو مشہور ترین ہے، حابیل اور قابل کا واقعہ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بیٹوں میں سے یہ 2 بیٹے بہت مشہور ہیں، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ یہ اصل میں کیا تھے، یوں سمجھیے کہ کسی معاملے پہ جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیوں لمبا واقعہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ دونوں قربانی کریں۔ تو اب دراصل حابیل جو تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کے پاس وہ چرواہا یعنی بکریاں بھی چراتے تھے، ان کے پاس بکریاں تھیں، تو انہوں نے کیا ہے ایک بکری ذبح کی۔ اور یہ قابیل جو تھا وہ پہلے سے ہی نفس کا مارا ہوا تھا، اور اس کے پاس کھیتیاں تھی، تو اس نے کیا کیا، گندم جو تھے نا جی، وہ بہت سے گندم لے آ کے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی کیسے معلوم ہوتا تھا، آگ اوپر سے آتی تھی، جو ہم پڑھ چکے ہیں آل عمران میں بھی، ہاں تأکلہ النار، آگ اوپر سے آتی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرنا چاہتا تھا اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو حابیل نے جو قربانی کی تھی بکری کی، آگ آئی کھا لی، اور قابیل نے جو گندم کی قربانی کی تھی وہ ایسے ہی پڑی رہ گئی، تو اس کو معلوم ہو گیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی، تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ لیکن حابیل جو تھے وہ بڑے کیا ہے، نیک تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی میری قربانی قبول کیا ہے تو اس واسطے کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تو دکھاوے کے لیے رکھا ہوا تھا یا کوئی اور مقصد ہوگا تیرا، کیونکہ وہ پیچھے مقصد لڑکی کا تھا، لڑکی حاصل کرنا تھا، وہی پہلا فساد۔ ہاں تو کہا کہ یہ کیا ہے، مقصد تیرا کچھ اور۔ اچھا پھر کیا ہوا، لیکن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہا انہوں نے کہ اگر تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، اگر تو مار بھی دے مجھے تو میں تجھے مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ سب لے کے تو کیا ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، آگ والا بن جائے، اور میں اپنے آپ کو ہاتھ بڑھا کر میں گنہگار بننا نہیں چاہتا۔ وذلک جزاء الظالمین، ظالموں کے لیے یہی جزا ہوا کرتی ہے۔ اب پھر آگے کیا ہوا، اس کی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ اب اچھی طرح یاد رکھنا، 2 بھائی، قابیل ایک قابل ایک، اس میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، تو قاتل کا قاف یاد رکھ لو، عربی میں یا اردو میں ہم جس کو مارتا ہے نا اسے کیا بولتے ہیں، قاتل، مارنے والا، قتل کرنے والا، اور قابل کا قاف یاد رکھ، جس کا 2 قاف مل گیا انہیں قاتل ہے، جو اچھا ہے انہیں حابل ہے۔ حابل قابل، اس میں اچھا کون، حابل، مارا کون، قابل، کیوں قاتل، انہیں قاتل ہے تو انہیں قابل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین،
اب اس کی دشمنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ فطوعت لہ نفسہ، اپنی جان کو، اپنے نفس کو گویا کہ کیا کیا، اس نے اس پر آمادہ کر ہی لیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ دشمنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ ارادہ کر لیا کہ میں ماروں گا، یہاں تک کہ اس نے فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور اس کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن یہ کائنات کے اندر دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے قتل تو کر دیا، لیکن اس کو چھپائے کہاں، معلوم نہیں تھا کیا کرنا چاہیے۔ اس لاش کو میں کروں تو کیا کروں، مار تو دیا لیکن کروں کیا؟ تو اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوا ہے نا جی، بڑا قدیم پرندہ ہے، ہاں، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فبعث اللہ غراب، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اس نے اپنی چونچ سے کیا کیا تھا، زمین کو کھودنا شروع کیا۔ تو اللہ کہتا ہے لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اللہ اس کو دکھائے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ تب اسے آئیڈیا آیا، ارے یہ دراصل جس طرح یہ کیا ہے کھود رہا ہے، ویسے میں بھی کیا ہے مٹی کھود کے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے کمبختی میری کہ میں دراصل اس کوے جیسا بھی نہیں بنا، اتنی عقل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کوا دراصل مجھے سکھا رہا ہے وواری سوءۃ اخی، کہ میرے دماغ میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ میں کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ فاصبح من النادمین، وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا، لیکن اب تو کیا ہے جی، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے وہ قتل کا ایک حصہ تو کیا ہے قابل کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ دراصل قتل کس نے کیا، پہلی مرتبہ اس نے کیا۔ اب فرما رہا ہے کہ یہ تو پہلا قتل ہوا تھا، لیکن اللہ نے انسانی جان کو اس طرح قتل نہ ہو قانون بنا دیا۔ من اجل ذالک، اسی واسطے ہم نے کیا کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے لکھ کر دے دیا، ہم نے ان پر یہ حکم عائد کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی بھی بغیر کسی دراصل کیا ہے وجہ کے اس کو قتل کرتا ہے کسی انسان کو، یا فساد فی الارض کرتا ہے، تو وہ دراصل کیا ہے ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل بھی اگر ناحق ہوا ہے تو وہ دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کو بچانا، ایک انسان کو زندگی دینا گویا کہ کیا ہے تمام انسانوں کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ تو اس واسطے امن قائم کرو، قتل نہ کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کے ہمارے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ اب آ چکے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ واضح دلائل آنے کے بعد اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی بنے، کہ اتنے کھلے کھلے احکامات ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سا پھر قتل ہوا۔ لیکن اب کیا ہوا، شریعت کے اندر قتل اور نفس انسانی کی حرمت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا کیا ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے ہیں، یعنی سازشیں کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، چوری ڈکیتی یا گینگ ریپ، یہ جو بھی ہے، زنا، یہ تمام چیزیں آ گئی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا میں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے اب، ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خالی قتل نہیں، قتل تو ہوگا، ایک انسان کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن کیا ہے پورا ٹولہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو اب اس ٹولے کو خالی نہیں کیا، قتل نہیں کیا جائے گا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ ان یقتلوا، جو کوئی بھی امن میں خلل ڈالتا ہے، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتا ہے، جو کوئی بھی فساد فی الارض کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان یقتلوا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبوا، صلیب پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف،
یا نہیں تو مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. یا ہاتھ کاٹے دہنے طرف کا تو پاؤں بائیں طرف کا، یا بائیں طرف کا پاؤں کاٹے تو دائیں طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ عبرت ہو جائے سب کو. ہاں، یا نہیں او ينفوا من الارض، زمین سے اس کو جلا وطن کر دیا جائے، بھگا دیا جائے، ملک سے باہر نکل جائے، یا نہیں رہنا. اب یہ تمام چیزیں کہاں ہوں گی؟ جہاں فساد فی الارض آئے گا. اسی واسطے آج بھی یہ سزا سعودیہ وغیرہ کے اندر موجود ہے. اگر کسی نے گینگ ریپ کیا یا ٹولہ بنا کر کیا ہے ڈاکہ ڈالا یا آ کر ڈکیتی ایسے کی پری پلان چند لوگ مل کر کیے، تو وہاں پر اس کو کیا نہیں ہوگا؟ ایک قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، وہاں پر ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جا سکتے ہیں. یا جج اگر فیصلہ کرے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تو وہ کیا جا سکتا ہے. یا جج فیصلہ کرے کہ ان کو مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو کیا ہے زندہ پھینک دیا جائے تو زندہ پھینک دیا جائے گا، تاکہ عبرت ہو جائے. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا وہ آگے آئے گی، لیکن کسی چور نے کیا کیا؟ خالی خولی چوری نہیں کیا، بلکہ ایک ٹولہ بنا کر کسی گھر میں داخل ہو کر چوری بھی کیا، قتل بھی کیا اور ظلم بھی کیا، تو وہاں پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اسے کیا کیا جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. یا نہیں تو جج کے حوالے کر دیا جائے گا. جج ان 3 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، اس کو کیا کرنا وہ کرو. اور ایسی سزائیں سعودیہ میں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوتی ہیں. اگر یہ لوگ فساد فی الارض کریں تو یاد رکھیے وہاں پر خالی قتل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے سزائیں یہاں پر جو آئی ہیں بالترتیب وہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، دراصل یہ اس واسطے ہے کہ یہ کیا ہے زمین میں بھی ذلیل ہو جائیں، دنیا کی زندگی میں بھی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے وہاں پر تو کیا ہے بڑا ہی عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ ان پر دراصل کیا ہے قابو پا جاؤ تم، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی کیا ہے، حکومت کے کارندے یا پولیس پکڑنے سے پہلے یہ توبہ کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن حکومت یا پولیس پکڑ لی اس وقت وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو نہیں چلے گا. اس لیے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ، اس سے پہلے وہ توبہ کر لیں کہ تم اس پر قادر نہ ہو. تم اس پر قادر ہو جاؤ گے پھر وہ کہے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ نہیں چلے گی. زمین میں جو سزا ہے وہ تو مل کر رہے گی. ہاں اللہ کیا ہے جو آخرت کی سزا ہے وہ معاف کر سکتا ہے. ہاں تو اس واسطے توبہ بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا جب تم پولیس کے ہاتھ آنے سے پہلے کرو، ورنہ تو تمہاری سزا ہوگی وہ سزا برابر کی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا. بعض لوگ آئے اسلام قبول کیا تو ان کو کیا ہو گیا کہ پیٹ پھگنے کی ایک بیماری ہے، اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ جو اونٹ ہمارے ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے جو اونٹ آئے ہوئے تھے، اونٹوں کا جو باڑا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں رکھو ان کو اور اونٹ کا پیشاب اور دودھ دونوں پلاتے رہو تاکہ ان کو شفا ہو جائے. اور اس پر نگران ایک صحابی تھے جو اونٹوں کی نگرانی کرتے تھے، اور ان کو مہمان نوازی کے لیے رکھا گیا اور انہوں نے ان کو کیا ہے دودھ بھی پلایا، پیشاب بھی پلایا، جس سے یہ لوگ اچھے ہو گئے. لیکن یہ بدبخت ایسے تھے کہ جیسے ہی اچھے ہوئے سب مل کے پلاننگ کر کے کیا کیا، اس صحابی کو مار دیا اور ان کو آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری اور ان کو اندھا کیا، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر جتنے بھی اونٹ تھے ان کو لے لیا اور لے کر کیا ہے چلتے بنے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا کہ پکڑو ان کو. وہ راستے میں پکڑے گئے، وہ آ گئے پھر واپس. تبھی آیت اتری انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا ہے فساد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو کہا کہ جس طرح وہ صحابی کو ان لوگوں نے آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اندھا کر کے ٹکڑے ٹکڑے قتل کیا، اسی طرح ان سب کے آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر ٹکڑے کر کے قتل کرو. ہاں یہ اس واسطے ہونا چاہیے کہ امن قائم ہو. اللہ کے رسول بڑے رحم دل ہیں،
لیکن رحم دلی بھی اس وقت تک ہے جب اس کی اجازت دیتی ہو. جب فساد بڑھ جائے نا جی، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے جو سزا دینا تھا وہ بھی دی، تاکہ لوگ ڈر جائیں، پھر اس طرح کام نہ کریں. تو یہ آیت اس وقت اتری تھی.